ترجموں کو تورات اور انجیل قرار دیا جاتا ہے کہ یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے، لیکن مسلمان قرآن کے ترجمے کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی عالم اور کوئی مفتی قرآن کے متن کے بغیر قرآن کے ترجمے کو شائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو قرآن کو جہاں بھی پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں، ایک چھوٹا بچہ جو عربی کے ایک لفظ کا معنی نہیں جانتا وہ بھی قرآن کو پڑھتا ہے تو عربی میں پڑھتا ہے۔ افریقہ کے ملک میں رہنے والا، جنگلات میں رہنے والا، دور دراز علاقے میں رہنے والا ایک حبشی جس کے لیے عربی کا ایک لفظ ادا کرنا بڑا مشکل ہے، وہ بھی مجبور ہے کہ اگر وہ تلاوت کرے گا قرآن کی تو عربی میں تلاوت کرے گا۔ اور یہ زندہ زبان، عربی زبان مردہ نہیں ہوئی، سریانی مردہ ہو چکی، عبرانی مردہ ہو چکی، سنسکرت مردہ ہو چکی، لیکن قرآن کی زبان مردہ زبان نہیں، زندہ زبان۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں ایک جملہ بھی انسانی کلام کا نہیں ہے، ایک جملہ بھی۔ آپ احتیاط کی حد دیکھیے، یہ جو اشارات لکھے جاتے ہیں وہ بھی حاشیے میں لکھے جاتے ہیں، قرآن کے متن کے ساتھ قرآن کے انداز میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ کسی کو اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ جبکہ تورات اور انجیل کو دیکھیں تو صفحے کے صفحے، باب کے باب انسانی کلام پر مشتمل۔ یاد رکھیے، قرآن محمد کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ تورات اور انجیل کو دیکھیں تو بعض اوقات یوں معلوم ہوگا کہ یہ موسیٰ کا کلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک متواتر منقول ہے۔ تورات اور انجیل تواتر کے ساتھ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول نہیں ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور یہ دعویٰ کسی بھی الہامی کتاب کے حاملین نہیں کر سکتے۔ معاذ اللہ، میں انکار نہیں کرتا کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب، انجیل اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب، لیکن چونکہ وہ ایک مخصوص وقت کے لیے نازل ہوئی تھی، اس لیے خود اللہ نے ان کی حفاظت کا وہ انتظام نہیں کیا جس حفاظت کا انتظام اللہ نے قرآن کے لیے کیا ہے۔ قرآن اپنی حفاظت کے لیے نہ کاغذ کا محتاج، نہ قلم کا محتاج، نہ پریس کا محتاج۔ اللہ نے اس کی محبت دلوں میں ایسی ڈال دی کہ یہ اگر بالفرض کتابی شکل میں دنیا سے مٹا بھی دیا جائے تو بھی قرآن مٹ نہیں سکتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں کتابیں تو کروڑوں ہیں، لیکن الکتاب صرف ایک ہے، اور وہ قرآن۔ علامہ زمخشری جو قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، ان کے بعض عقائد سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی قرآن فہمی سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ عجیب انسان تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب، تو گویا کہ یوں کہا گیا کہ قرآن کے مقابلے میں جو کتاب ہے وہ ہے ہی نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ محمد کامل انسان ہے، حضور کے سامنے ہمارے جیسے کسی انسان کو لایا جائے تو لگتا ہے کہ یہ انسان ہے ہی نہیں۔ قرآن کے مقابلے میں جب کسی بھی کتاب کو لایا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ کتاب تو صرف قرآن ہے، باقی کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو پتھر کے زمانے کے انسان کو بھی مطمئن کرتی تھی، اور آج مشینوں کے زمانے کے انسان کو بھی مطمئن کرتی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو بکریاں چرانے والے کے دل میں بھی
یقین اور اطمینان پیدا کرتی تھی، اور ہوائی جہاز اور ٹینک اور ایٹم بم اور جدید اسلحہ بنانے والے اور سائنس کا علم رکھنے والے کو بھی مطمئن کر سکتی ہے، اس کے دل میں بھی یقین پیدا کر سکتی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، یہ ہمارا جرم ہے، جو اس کتاب کا حق تھا وہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ ہم دوسروں کو کتاب کیا سمجھائیں گے، ہم تو خود کتاب نہیں سمجھتے۔ عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ انٹرنیٹ کے واسطے سے اس وقت یہ درس قرآن دنیا کے تقریباً 40 سے زیادہ ممالک میں سنا جا رہا ہے۔ بعض اوقات کہیں نہ کہیں سے کوئی فون بھی آ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں چین سے ایک نوجوان نے فون کیا، رفیق نام کا نوجوان، اور یقین فرمائے کہ اس کی بات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب، میں انٹرنیٹ پر آپ کا درس قرآن سننا شروع کیا ہے، یہاں ایک خاتون ہے جس سے میں نے انگریزی زبان سیکھی اور اس نے مجھے انگریزی میں ماہر بنا دیا۔ اب اس خاتون نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے ایمان سکھاؤ۔ میں نے تمہیں انگریزی زبان سکھائی ہے، تم مجھے ایمان سکھاؤ، ایمان بتاؤ، ایمان کیا ہے؟ اور کہنے لگا مولوی صاحب میں تو خود نہیں جانتا کہ ایمان کیا ہے۔ میرا دل دکھ گیا، یا اللہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہے ہم ان کو نہیں دے رہے، ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہم ان کو دے سکیں۔ اتنا بڑا خزانہ، ہدایت کا خزانہ، نور کا خزانہ، ایمان کا خزانہ، یقین کا خزانہ، علم کا خزانہ ہمارے پاس، لیکن ہمارے اندر صلاحیت نہیں کہ ہم ان کو دے سکیں۔ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ ہمیں تقریریں بھی وہ پسند ہیں جن میں قصے ہوں، من گڑت قصے، لطیفے، گٹیا قسم کے اشعار، ایک دوسرے پر تنقید، تردید، کفر کے فتوے۔ میں نے فرقہ واریت کے لیے جوش و خروش دکھاتے ہوئے تو بہت سے خطیبوں کو دیکھا ہے، لیکن ایمان کے لیے، قرآن کے لیے جوش و خروش دکھانے والے بہت کم دیکھے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، ارے یہی کتاب ہے اور کوئی کتاب نہیں۔ یا کتاب ہے قرآن، یا کتاب ہے وہ جو ہمیں قرآن کے قریب کر دے، جو ہمیں قرآن کی رموز سمجھائے، قرآن کی حقیقتیں سمجھائے، وہ کتاب ہے، باقی کوئی کتاب نہیں۔ اور آج ہمارا عمل بتلاتا ہے کہ کتابیں ساری ہیں، بس قرآن نہیں ہے۔ ساری کتابوں کے لیے وقت، قرآن کے لیے وقت نہیں۔ ذالک الکتاب، پہلا تعارف، یہ کتاب ہے، بلکہ یہی کامل کتاب ہے، بلکہ یہی کتاب ہے اور کوئی کتاب نہیں۔ دوسری بات، لا ریب فی، اللہ کہتے اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو دیکھا، میرے بندے ہدایت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی جنگلوں میں جاتا ہے، کوئی غاروں میں جاتا ہے، کوئی فلسفیوں کے پاس بیٹھتا ہے، کوئی مذہبی پیشواؤں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، کوئی غلط سلط نظریات سیکھ لیتا ہے، الٹی سیدھی کتابیں پڑھتا ہے۔ اللہ کہتے میرے بندے ان فلسفیوں سے اور ان مذہبی رہنماؤں سے جن کا کتاب سے تعلق نہیں، اور ان جھوٹے اور غلط سلط نظریات سے تجھے یقین کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہے مشکوک ہے، یقین ہے تو صرف قرآن میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ فلسفیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دانشوروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انقلابیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے انسانوں کے سامنے بڑے دعوے سے اپنے نظریات پیش کیے، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کے نظریات کے خلاف کتابیں لکھی گئیں اور بتایا گیا کہ جو نظریہ فلاں نے پیش کیا تھا وہ تو جھوٹ کا پلندہ تھا۔ سوشلزم آیا، انسانوں نے سمجھا
انسانیت کے دکھوں کا مداوا تلاش کر لیا گیا، کمیونزم آیا، سمجھا کہ اب کوئی انسان پریشان نہیں رہے گا، لیکن بعد میں انہی نظاموں کے پیش کرنے والوں نے خود اقرار کیا کہ سوشلزم اور کمیونزم انسان کے سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ آج مغربی جمہوریت کا چرچا ہے، لیکن جان لیجئے یہ حقیقت ہے، مغربی جمہوریت انسان کے سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتی ہے، اور مغربی جمہوریت کو اس کی اصل شکل میں لیا جائے تو یہ شرک ہے۔